السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سبق یقیناً آپ نے سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث کا 24واں سبق پڑھیں گے۔ آج خبر موضوع یہ آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے۔ خبر موضوع کی تعریف اور پھر اس کی مثال اور پھر جو مباحث مصنف نے بیان کی ہیں آج کے سبق میں آئیں گی۔ کوشش کریں گے آج کے سبق میں ہم اس کی جو جتنی بھی بحث مصنف نے کی ہم اس کو سمیٹیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں۔ خبر موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خبر کے مردود ہونے کے دو بنیادی سبب مصنف نے بیان کیے تھے۔ پہلا سبب تھا سقط من الاسناد، یعنی سند سے راوی کا گرا ہونا، یعنی سند میں کسی راوی کا ساقط ہونا، یعنی وہ سند منقطع ہو۔ سند کا منقطع ہونا اس خبر کے مردود ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ دوسرا سبب ہم نے پڑھا تھا کہ خبر حدیث کے جو سلسلہ روات ہیں ان روات میں کسی ایک راوی یا کئی روات میں طعن ہونا، طعن فی الراوی جس کو کہتے ہیں، اور پھر طعن فی الراوی کے 10 اسباب کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ اسباب کا تعلق وہ عدالت کے ساتھ ہے، کچھ اسباب کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں جو راوی کی عدالت کو مجروح کر دیتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو راوی کے ضبط کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ طعن فی العدالت، طعن فی العدالت سے متعلق اسباب کذب ہے، تہمت کذب ہے، فسق ہے، بدعت ہے اور جہالت ہے۔ اور ضبط کو نقصان پہنچانے والے 5 اسباب وہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھے کہ وہ اسباب جو طعن فی الضبط سے تعلق رکھتے ہیں ان میں فحش، غلطی، سوء حافظہ، غفلت، کثرت اوہام و مخالفت ثقات ہے۔ پھر آخر میں مصنف نے یہی کہا کہ ان تمام کے تمام اسباب کو میں ترتیب سے ذکر کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے جو سبب طعن کے حوالے سے سخت ہے اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ الموضوع اذا کان سبب الطعن فی الراوی، جب راوی میں طعن کا سبب ہو هو الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہو، فحدیث یسمى الموضوع، تو اس حدیث کو حدیث موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کہتے ہیں۔ تعریف لغتاً هو اسم مفعول من وضع الشیء حطه سمي بذلك لانحطاط رتبته۔ الموضوع کے لغوی معنی یہ وضع الشیء سے، یعنی وضع یضع وضعا سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔
وضع الشیء کے معنی حتہ اس نے اسے گرا دیا، سمیہ بذالک، وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو موضوع کہنے کی وجہ، سمیہ بذالک لانحطاط رتبتہ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے رتبے سے گرنے کی وجہ سے موضوع کہلاتی ہے۔ موضوع نام دیا گیا رتبے سے گرنے کی وجہ سے، اپنے رتبے سے کم ہونے، گرنے کی وجہ سے۔ اصطلاحاً هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاح میں وہ من گھڑت، المصنوع بنایا ہوا، المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ من گھڑت بنایا ہوا جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، وہ من گھڑت بنایا ہوا جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، یہ حدیث موضوع کی اصطلاحی تعریف، یعنی وہ من گھڑت جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، یہ حدیث موضوع ہے۔ رتبتہ ہوا شر الاحادیث الضعیفۃ واقبحها، فرمایا یہ ضعیف احادیث میں سب سے زیادہ بدتر اور قبیح قسم ہے۔ وبعض العلماء يعتبروه قسما مستقلا، اور بعض علماء نے تو اسے مستقل قسم شمار کیا، وليس نوعا من انواع الحدیث الضعیفہ، اور احادیث ضعیفہ میں اس کا شمار ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ احادیث ضعیفہ کی سب سے بدتر اور قبیح قسم ہے۔ بعض علماء نے اس کو مستقل قسم شمار کیا ہے۔ یہ ہے اس حدیث موضوع کا رتبہ۔ حکم روایتہ، حدیث موضوع روایت کرنے کا حکم۔ اجمع العلماء علی انہ لا تحل روایت لأحد علم حالہ فی ای معنی کان الا مع بیان وضعہ، ہاں علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کی روایت جائز نہیں اس کے لیے جو اس کے حالت کو جاننے والا ہو۔ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ ایسی روایت کی حالت جاننے والے کے لیے اس کی روایت کرنا جائز نہیں ہے، فی ای معنی کان، چاہے وہ کسی بھی معنی میں وہ موضوع روایت ہو، اس کی حالت جاننے والے کے لیے اس کی روایت کرنا جائز، الا مع بیان وضعہ، البتہ اس کے موضوع ہونے کے بیان کو ذکر کر سکتا ہے۔ یہ حدیث مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی، یرا انہ کذب، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو وہ فہو احد الکاذبین، فرمایا تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے، فہو احد الکاذبین، دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث مسلم کی وجہ سے ایسی موضوع روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معنی سے تعلق رکھتی ہو۔